راولپنڈی اور اسلام آباد کے سینٹرل مقام فیض آباد سے آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ یہ وہ فیض آباد ہے جسے پچھلے کچھ ایام سے مکمل طور پر بند کیا گیا ہوا ہے۔ ایک پریشر گروپ ہے جو ہمیشہ اس ملک میں آ کر اسی مقام کے اوپر، جہاں پر ایک بڑی تعداد متاثر ہوتی ہے، اس خاص مقام سے پورے پاکستان کے لیے گاڑیاں نکلتی ہیں اور لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ پھر آپ ٹوئن سٹیز راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے بارے میں بات کریں، سکولز، کالجز، آفیسز، ہر جگہ کے لیے یہ جو مقام ہے یہ خصوصاً استعمال ہوتا ہے اور یہاں سے لوگ جاتے ہیں اور یقینی طور پر انہیں بڑی تکلیف کا سامنا ہو رہا ہے۔ آپ آفس دیر سے پہنچ رہے ہیں، آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں، آپ کی ایمبولینس تاخیر کا شکار ہے، آپ اسکول نہیں جا پا رہے، تو یقینی طور پر آپ کی زندگی بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ لیکن اس خاص پریشر گروپ نے اس مقام کو، آپ ہر اطراف دیکھ لیں، یہ سری نگر ہائی وے ہے، یہ مکمل طور پر بند ہے، یہ کشمیر کی جانب روڈ جاتی ہے، پھر آگے ملک بھر کی جانب یہاں سے گاڑیاں نکلتی ہیں، لیکن اسے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ عام عوام کا یہاں پر انٹرسٹ ہے، عام عوام یہاں سے گزرتی ہے اور عام عوام ہی اس سارے سراؤنڈنگز کی بینیفیشری ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پاکستان کے شہری جو ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کیسے ایک ریاست کے دل کے اوپر، ریاست کی مین پوائنٹ کے اوپر مکمل طور پر سیل پیک ہے، لیکن کوئی کسی قسم کا ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ آپ اس جانب دیکھیں، اس جانب بھی لوگ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں جتنے آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے 4 سے 6 ایام سے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سر پیٹ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا گیا، اور کس طرح سے یہ لوگوں کی نجی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ آپ اس کا یہ مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو 5-5، 10-10 کلومیٹر، 20-20 کلومیٹر گھوم کر جانا پڑتا ہے، یہاں 3-3، 4-4 گھنٹے لوگ پھنسے رہتے ہیں، لیکن ریاست ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریاست پاکستان عام عوام کے بارے میں کبھی بھی سوچنا ہی نہیں چاہتی۔ ریاست کی ترجیح میں یہ پاکستانی عوام کبھی تھی ہی نہیں اور نہ ہے۔ یہ ڈالر گیم ہوتی ہے، چابی والے کھلونے لا کے بٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس ریاست کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے فلسطین پر تو ایک عرصے سے اور ایک ٹائم سے ظلم چل رہا ہے، اور اعلانیہ جنگ ایک شروع ہوئے بھی ایک وقت گزر چکا ہوا ہے، لیکن اتنی تاخیر کے ساتھ اتنا وقت گزرنے کے بعد ان لوگوں کو یہ ہوش آیا کہ فلسطین کے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں تو جا کے احتجاج کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہلے کہاں پہ تھے؟ انہیں پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں جانا چاہیے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہیں سے کوئی کلو ملتا ہے، چابی لگتی ہے، تو یہ لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب سینیٹر مشتاق شاہراہ دستور میں بیٹھے تھے تو ان کے مطالبات کیوں نہ مانے گئے؟ ان کے لوگوں کو وہاں پر مارا گیا، شیلنگ کی گئی اسی فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے پر، لیکن یہ جناب اب کہہ رہے ہیں نتنیاہو کو دہشت گرد قرار دو۔ بھائی آپ کو دہشت گرد قرار دینے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کی دنیا میں ورتھ کیا ہے؟ آپ کی کنٹری کی دنیا میں ورتھ کیا ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے ایک مخصوص ادارہ ہے جو اس ملک میں سارا نظام درم برم کیا ہوا ہے، اور عام شہریوں کی زندگی بہت بری طرح سے یقینی طور پر متاثر ہو رہی ہے۔ ہمیں ڈالر چاہیے، اور ڈالر گیم کے لیے یہ لوگ کچھ بھی بیچنے کو اور کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس ملک میں حالات کبھی نہ کبھی بہتری کی جانب گامزن ہوں اور ہم بھی اس ملک میں سکھ کا سانس لے سکیں۔ بہت شکریہ۔